خواتین حضرات، HIV ایڈس نوجوانوں کا سب سے بڑا دشمن، کیسے اور کس طرح بچا جائے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سرنج کی فراہمی۔ کنڈوم کی فراہمی کے پروگرام کی طرح نس کے ذریعے منشیات کے عادی افراد میں نئی سوئی کی فراہمی بحث مباحثے کا شکار رہی۔ بعض افراد کا خیال تھا کہ اس طریقہ کار سے نس کے ذریعے نشہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن انسداد ایڈز کا عالمی تجربہ اس کے برعکس اور خاصا حوصلہ افزا ہے۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں نہ صرف منشیات کے عادی افراد میں HIV سے متاثر ہونے والے افراد کی شرح میں قادر خواہ کمی آئی اور نس کے ذریعے نشہ کرنے والے افراد میں کوئی اضافہ درج بھی نہیں کیا گیا۔ 1988 سے لے کر 1993 کے درمیان دنیا کے 29 شہروں میں پرانی استعمال شدہ سوئیوں کے بدلے نئی سوئیوں کی فراہمی کا پروگرام جاری رہا۔ ان علاقوں میں نس کے ذریعے نشہ کرنے والے حضرات میں HIV سے متاثر ہونے کی شرح 3 سے 8% سالانہ کی رفتار سے کم ہوئی اور نس کے ذریعے نشہ کرنے والے حضرات کی تعداد میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ان 52 شہروں میں جہاں یہ پروگرام شروع نہیں کیا جا سکا، وہاں HIV سے متاثر ہونے کی شرح 6% کی سالانہ شرح سے بڑھی۔ مذہبی علماء اور مذہبی تنظیموں سے تعاون و اشتراک۔ مذہبی تنظیمیں انسداد ایڈز کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کا حلقہ اثر بہت وسیع اور گہرا ہوتا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ عوام بھی ان کے لیے محبت و احترام کا رشتہ رکھتے ہیں۔ لوگ اپنے ذاتی اور اجتماعی مسائل کے لیے ان سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ معاشرے میں اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے یہ علماء اور دینی ادارے سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دے سکتے ہیں، مریضوں میں امید کے چراغ روشن کر سکتے ہیں، ان میں احساس ذمہ داری پیدا کر سکتے ہیں۔ ایڈز کے ہاتھوں میں ماں باپ کی شفقت سے مرحوم بچوں کی سرپرستی فرما سکتے ہیں۔ الغرض، مذہبی تنظیموں اور علماء کے تعاون اور اشتراک سے انسداد سے ایڈز کی کوششوں کو مؤثر اور عوام میں مقبول بنایا جا سکتا ہے۔ علماء اور طبی عملے کے تعاون اور اشتراک سے انسداد سے ایڈز کی کوششوں کو رہنمائی بھی مل سکتی ہے اور ان کے قابل عمل حیثیت بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے مذہبی علماء عمومی طور پر HIV ایڈز سے بچاؤ کے نقطہ نظر سے کنڈوم کے استعمال پر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ازدواجی تعلقات میں جب ایک فریق HIV ایڈز سے متاثر ہو چکا ہو تو کنڈوم کے استعمال کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ لازمی قرار جانتے ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو ہلاکت میں ڈال دینا مطلق حرام ہے۔ بیرون ملک کے بعض علماء اور اسلامی تنظیمیں کنڈوم کے استعمال کے مشورے کو طبی عملے کا سبیدات اختیار سمجھتی ہیں اور توقع رکھتی ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دیں گے۔ افریقہ میں کلیسا اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی قدروں کو فروغ دے کر انسداد سے ایڈز کی کوششوں کو تیز کر رہا ہے، دوسری طرف ایڈز کے مریضوں کے لیے علاج اور معالجہ، توجہ اور نگہداشت کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈز کے باعث ماں اور باپ کی شفقت سے محروم بچوں کی سرپرستی کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں نیشنل کیئر ٹرسٹ نامی ادارے کا HIV ایڈز سے متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے خوراک، ادویات، توجہ اور نگہداشت کا پروگرام خاص طور پر قابل ستائش ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں یہ کام بدھ مت کے پیروکار خاص کر راہب باحسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ یوگنڈا میں اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا اس سلسلے میں
قابل فخر اور دیگر اسلامی تنظیموں کے لیے عمدہ نظیر بھی بعض مذہبی تنظیمیں جنسی تعلیم کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیش کر رہی ہیں کہ عوام کو جنسی معلومات تشنا بھی نہ رہیں اور انہیں اس کے اس غیر ذمہ دارانہ استعمال کے مضر اثرات سے واقفیت بھی رہے اور وہ اپنا مذہبی اور اخلاقی اقتدار کی افادیت کو بھی محسوس کر سکے۔ متعدی جنسی امراض کا انسداد۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اس وقت دنیا میں 30 کروڑ سے زائد افراد مختلف قسم کے متعدی یعنی کہ انفیکشس جنسی امراض کا شکار ہیں اور ان میں اکثر امراض قابل علاج ہیں۔ متعدی جنسی امراض میں مبتلا افراد عام افراد کے مقابلے میں HIV ایڈز کے خطرے سے 10 گنا زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ جنسی امراض جنسی اعضاء پر زخم پیدا کرتے ہیں اور یہ زخم HIV کو جسم میں داخلے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ متعدی جنسی امراض میں مبتلا افراد اپنی غیر محفوظ عادات اور اطوار کے باعث ویسے ہی HIV ایڈز کی زد میں مسلسل رہتے ہیں۔ پاکستان میں اور انڈیا میں عام متعدی جنسی امراض کی اکثریت کا تعلق ان جراثیم سے ہے جن کو اینٹی بائیوٹکس کے مناسب اور بروقت استعمال سے بآسانی زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا میں ان امراض کے اضافے کی وجہ جنسی امراض کے بارے میں بے خبری، علاج معالجوں کی سہولت اور تشخیص کے ذرائع کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں یہ غلط تاثر بھی قائم ہے کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج سے جنسی امراض کا شافی علاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ جنسی امراض کے نام نہاد ماہر حکیموں، جرمن اور چینی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے اور ملک کے دور در و دیوار ان کی شہرت کے گن گا رہے ہیں۔ جنسی امراض میں مبتلا مریض جلد ہی ان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور جان و مال دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے متعدی جنسی امراض کے HIV ایڈز کے تناظر میں اہمیت محسوس کرتے ہوئے ایک انتہائی طریقہ علاج دریافت کیا ہے۔ اس میں امراض کی تشخیص کے لیے نہ کوئی غیر معمولی مہارت چاہیے، نہ ہی جدید آلات سے لیس لیبارٹری۔ محض مریض کی شکایت سن کر اور علامات دیکھ کر مریض کی تشخیص کر دی جاتی ہے اور فی الفور علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں مریض کو بار بار ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا پڑتا۔ اس طرح بار بار آنے کی جھنجھٹ سے بچ کر مریض اپنے وقت اور پیسوں کی بچت کرتا ہے، مرض سے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ چھٹکارا پا لیتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں ایڈز کے انسداد کے لیے متعدی جنسی امراض اور ایڈز کے بارے میں شعور عام کیا گیا ہے اور اس کے بچاؤ کے طور طریقے سجائے گئے ہیں، وہاں پر ایڈز کے انسداد کا کام مؤثر طور پر ہوا ہے۔ افریقہ کے ملک تنزانیہ میں جب متعدی جنسی امراض کے علاج معالجے کی ضرورت کو عام کیا گیا اور ان امراض سے متاثرہ افراد کو HIV ایڈز کے خطرے سے روشناس کرایا گیا تو HIV ایڈز میں مبتلا ہونے والے نئے افراد کی تعداد میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی۔